لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين باب القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتقبين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيته وعترته. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. آغاز کلام اس پروردگار کی حمد و ثنا سے کہ جو لائق عبادت ہے. تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو رحمان ہے، رحیم ہے، حی ہے. وہ پروردگار عالم کے جو اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے. چاہے بندہ بڑے سے بڑا گناہ کرے یا چھوٹے سے چھوٹا، خدا تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. بس شرط کیا ہے کہ ہم بارگاہ عزی میں جائیں، ہم بارگاہ پروردگار میں جائیں اور جانے کے بعد سچے دل سے خدا سے معافی طلب کریں. کہ جب ہم سچے دل سے خدا سے معافی طلب کریں گے تو خدا ہماری ان غلطیوں کو معاف کر دے گا. پروردگار عالم رازق ہے، رزق عطا کرنے والا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ تاریخ میں کہیں یہ نہیں ملا کہ پروردگار نے کسی کا رزق بند کر دیا ہو. جو خدا کی عبادتیں نہیں کر رہے، کہیں سنا کہ اس کا رزق بند ہو گیا. جو خدا کی سجدے نہیں کر رہا، نمازیں ادا نہیں کر رہا، یہاں تک خدا ان کو بھی رزق عطا کرتا ہے کہ جو لوگ کافر ہیں، جن لوگوں کا خدا پہ یقین نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، خدا بند عالم ان لوگوں کو بھی رزق عطا کر رہا ہے. یہ وہی خدا بند عالم ہے کہ جس نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی کہ اگر ہم ان نعمتوں کو گننے بیٹھے تو ہم ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے، ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. تو جب ہم ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے تو کس طریقے سے شکر ادا کر پائیں گے؟ اگر ہم کسی چیز کو گن ہی نہیں پا رہے ہیں تو اس کا شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے. ہم تھک جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، وقت گزرتا چلا جائے گا، زندگی تمام ہو جائے گی، مگر خدا کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکر ہم اور آپ ادا نہیں کر سکتے. وہ پالنے والا جس نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی، اب شکر ادا کیا جائے تو کس طریقے سے ادا کیا جائے؟ کہا گیا کہ کسی ایک نعمت کو دیکھو کہ جو خدا نے تمہیں عطا کی، اب اس نعمت کو دیکھتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا شروع کرو. تم دیکھو گے کہ جس نعمت کا شکر تم نے ادا کیا وہ نعمتوں میں اضافہ ہو گیا. پھر جو خدا نے نعمتیں عطا کی ان کا پھر شکر ادا کرو، نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا. یعنی بات معلوم ہوئی کہ خدا کی نعمتوں کا جتنا شکر ادا کرتے جاؤ گے نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند عالم نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی کہ ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. ہم گن گن کے تھک جائیں گے مگر وہ نعمتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں. ہر جگہ جس جانب دیکھیں خدا کی نعمتیں ہمیں نظر آتی ہیں، خدا کی رحمتیں نظر آتی ہیں، خدا کی عطا کی ہوئی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. اور خداوند عالم نے ہماری ہدایت کے لیے، اس لیے کہ خدا نے جن لوگوں کی خلقت کی ہے، جن بندوں کی خلقت کی ہے وہ صراط مستقیم پر رہیں، راہ مستقیم پر رہیں، گناہوں سے دور رہیں، برے کاموں سے دور رہیں، اپنے دامنوں کو برے کاموں سے بچائیں. اس لیے خدا نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کو اس کائنات میں بھیجا، انبیاء کو کائنات میں بھیجا. اور انبیاء کے بعد اماموں کے سلسلے کو جاری کیا. جب انبیاء کے بعد امام آئے، اب یہ قوم، اس دور کے لوگ
کہہ سکیں کہ اے میرے پالنے والے، تو نے ہمیں کیا عطا کیا کہ جو ہماری مشکلوں کو آسان کرے گا، جو ہمارے وقت کا امام ہوگا. پہلے انبیاء آ گئے، امام آ گئے، ان لوگوں نے تو لوگوں کی مشکلوں کو آسان کر دیا، مگر پالنے والے تو نے ہمیں کیا عطا کیا؟ تو نے ہمیں کون سا امام عطا کیا؟ اسی لیے خداوند عالم نے اس امامت کے سلسلے کو جاری رکھا اور پردہ غیبت میں امام زمانہ کو رکھا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. وہی خداوند عالم نے جو ہمیں نبی عطا کیے، امام عطا کیے، اس کے بعد ہمیں رسول عطا کیا. جب انبیاء کا سلسلہ ختم کرنے کے لیے رسول اللہ کو اس کائنات میں بھیجا، اور رسول کے بارے میں جتنے فضائل بیان کیے جائیں کم ہیں. وہی رسول کی حدیث میں رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیتہ و عترتہ، کہ اے لوگوں میں تمہارے درمیان ان دو گرا قدر چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں. کون سی چیزیں ہیں جو رسول اللہ ہمیں دے کے جا رہے ہیں؟ کہ قرآن اور دوسرے ہیں اہل بیت. اگر ان دونوں کے دامن کو تھامے رہو گے تو تمہاری نجات آسان ہو جائے گی، تمہاری آخرت آسان ہو جائے گی، دنیا کی مشکلوں سے نجات پالو گے. اے لوگوں، ان دونوں چیزوں کے بیلنس کو اپنی زندگی میں بنا کے رکھو. کون سی چیزیں؟ قرآن اور اہل بیت. یعنی رسول کی اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. جہاں قرآن ہے وہاں اہل بیت ہوں گے، جہاں اہل بیت ہے وہاں قرآن ہوں گے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہمیں کہیں بھی کوئی یہ کہتا نظر آئے نا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، تو کہہ دیں اس سے جا کے کہ آپ کے پاس قرآن بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن وہی ہوتی ہے جہاں اہل بیت ہوتے ہیں. جہاں قرآن ہوتی ہے وہی اہل بیت ہوں گے. یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی. اور یہ حدیث، یہ دو چیزیں جو رسول نے ہمیں دی ہے، قرآن اور اہل بیت، اس کو لے کر قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا. قیامت کے دن رسول خود آئیں گے اور آنے کے بعد ہم لوگوں سے سوال کریں گے کہ ہم نے جو یہ دو نعمتیں، یہ دو چیزیں، یہ دو تحفے عطا کیے ہیں تمہیں، بتاؤ تم نے ان تحفوں کا کیا کیا؟ تم نے ان نعمتوں کا کیا کیا؟ یہ جو دو چیزیں ہم نے عطا کر دی، بتاؤ اپنی زندگی میں اس سے کیا سیکھا؟ رسول خود آئیں گے اور پوچھیں گے. اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ سکے امام کہتے ہیں کہ خود رسول اللہ قیامت کے دن آئیں گے اور آنے کے بعد ہم سے سوال کریں گے کہ بتاؤ ان دو نعمتوں کا تم نے کیا کیا، اپنی زندگی میں کیا سیکھا؟ تو امام کہتے ہیں کہ 4 علم ہیں جو روز قیامت بلند ہوں گے. 4 علم بلند کیے جائیں گے اور ان علم کے تلے گروہ موجود ہوں گے، لوگ اکٹھا ہوں گے. پہلے علم کے قریب رسول جائیں گے، جانے کے بعد ان لوگوں سے سوال کریں گے اے لوگوں بتاؤ قرآن اور اہل بیت کو کیسے پہچانا؟ تو وہ لوگ جواب دیں گے ہم نے نہ قرآن کو مانا اور نہ اہل بیت کو مانا. ہم نے نہ قرآن کو مانا اور نہ ہمارا عقیدہ اہل بیت پر تھا. رسول اپنے منہ کو موڑ لیں گے، کہیں گے میں تمہاری نجات نہیں کرواؤں گا، میں تمہاری نجات نہیں کرواؤں گا. اب رسول دوسرے عالم کے تلے آئیں گے، مجمع اکٹھا ہے. رسول پھر سوال کریں گے اے لوگوں میں نے یہ قرآن اور اہل بیت کی امانتیں جو تمہیں عطا کی، بتاؤ تم نے ان امانتوں کا کیا کیا؟ اب وہ لوگ کہیں گے یا رسول اللہ ہم نے قرآن کو تو مان لیا مگر اہل بیت کو نہیں مانا. ہم نے قرآن کو تو مان لیا، قرآن کی حدیث، قرآن کی آیتوں کو اپنی زندگی میں اتار لیا، مگر یا رسول اللہ اہل بیت کو نہیں پہچان پائے، اہل بیت سے محبت نہیں کر پائے. اب رسول اپنے منہ کو موڑ لیں گے کہ ہم تمہاری بھی نجات نہیں کروائیں گے، ہم تمہاری بھی نجات نہیں کروائیں گے. اب تیسرے علم کے تلے آئیں گے، لوگ موجود ہیں، رسول قریب آئیں گے، آنے کے بعد سوال کریں گے اے لوگوں ہم نے جو نعمتیں عطا کی کیا کیا ان نعمتوں کا؟ تو لوگ کہیں گے یا رسول اللہ قرآن کو تو نہیں مانا مگر اہل بیت کو مان لیا. یہاں پہ ہم لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ کیا صرف ہم لوگ یہ مجلسیں کر رہے ہیں، یا جو قرآن میں واقعات موجود ہیں، قرآن کی عظمت کے بارے میں ہم اور آپ جب جانیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جو انبیاء کے واقعات قرآن میں موجود ہیں وہ واقع ایسے ہیں کہ جو ہماری زندگی کے لیے ہدایت ہیں. پروردگار نے انبیاء کو مصیبتوں میں ڈالا، کس لیے مصیبتوں میں ڈالا؟ تاکہ جس طریقے سے وہ لوگ ان
مصیبتوں سے باہر آئیں، ہم اور آپ بھی اسی راستے کو اپنائیں اور اپنی زندگی میں اپنی مشکلوں کو حل کریں۔ اب تیسرے پرچم کے تلے جب رسول نے سوال کر لیا، رسول نے منہ کو موڑ لیا، رسول کہتے ہیں میں تمہاری بھی نجات نہیں کراؤں گا، اگر نجات چاہیے تو قرآن اور اہل بیت دونوں ہونے چاہیے، دونوں سے محبت ہونی چاہیے، دونوں کا بیلنس زندگی میں ہونا چاہیے۔ اب چوتھے علم کے قریب جب ایک مرتبہ رسول آئیں گے، دیکھیں گے کہ اس علم کا علم بردار خود مولا کائنات ہوں گے، خود علی علم کو لے کے کھڑے ہوں گے، گروہ میں لوگ موجود۔ اب ایک مرتبہ جب لوگوں کو دیکھیں گے، کہیں گے اے لوگوں، کیسے تم نے ان دو چیزوں کو پہچانا، کیسے ان دو چیزوں کو اپنی زندگی میں اتارا؟ تو ایک مرتبہ لوگ کہیں گے یا رسول اللہ، ہم نے قرآن کو بھی مانا، ہم نے اہل بیت کو بھی مانا، آج رسول علی کے چہرے کی جانب دیکھیں گے، یا علی اب اپنے علم کے سائے میں ان لوگوں کو لے کر جنت کے قریب جائیں۔ اب اپنے علم کے سائے میں ان لوگوں کو لے کر جنت کے قریب جائیں۔ یا علی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے ہماری حدیث پر عمل کیا، جن لوگوں نے قرآن کو پہچانا، جن لوگوں نے اہل بیت کو پہچانا۔ تو ہم سے سوال کیا جائے گا اور ہمیں چاہیے کہ یہ جو دو نعمتیں ہمیں رسول نے دی ہیں، یہ جو دو تحفے رسول اللہ ہمیں دے کر گئے ہیں، اسے ہم اور آپ اپنی زندگی میں اتاریں، ان چیزوں سے ہدایتیں لیں۔ اور اہل بیت کا در تو وہ در ہے کہ جس میں ہمیں اتنے سارے رول ماڈلز نظر آ جاتے ہیں۔ مولا کائنات امام حسن 12 امام ہمیں مل گئے۔ تو اہل بیت کا در وہ در ہے کہ جس سے ہمیں اپنی زندگی کو کس طریقے سے سنوارنا ہے، وہاں سے اگر ہمیں سیکھنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے سدھاریں، اپنے اعمال کو کس طریقے سے بنائیں، تو جائیں در اہل بیت پر۔ جب ہم در اہل بیت پر جائیں گے تو ہمیں وہ ہستیاں نظر آئیں گی کہ جو خدا سے قریب تھی، اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ اپنے اعمال کو خدائی اعمال بناؤ۔ کس طریقے سے اپنے اعمال کو خدائی اعمال بنایا جائے، کس طریقے سے اپنے اعمال کو خدا کے اعمالوں کی طرح بنایا جائے؟ تو معلوم ہوا کہ ہم اور آپ بے شک تمام صفات خدا کو تو اپنی زندگی میں نہیں اتار سکتے، اپنے کردار میں نہیں اتار سکتے، مگر کچھ ایسی صفتیں خدا بند عالم کی ذات سے منسوب ہے کہ جس کو ہم اپنی زندگی میں اتار سکتے ہیں، جس سے ہم اپنے کردار میں بلندیاں لا سکتے ہیں۔ اب جب دیکھا گیا تو پہلی صفت یہ نظر آئی کہ اے لوگوں، جس طریقے سے وہ خدا رحمان و رحیم ہے، وہ دوسروں کے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ اگر کوئی تمہیں گناہ کرتا نظر آئے تو تم بھی اس کے گناہ کو معاف کر دو۔ اگر کوئی تم سے برا سلوک کرے تو اس کو درگزر کر دو، بھول جاؤ۔ اے لوگوں، دوسری چیز صفت خدا کہ خدا بند عالم رازق ہے، بیان کیا کہ کس طریقے سے خدا رزق عطا کرتا ہے لوگوں کو۔ پروردگار نے تمام لوگوں کو رزق عطا کیا، اور دوسری چیز کہی گئی خدا رازق ہے نا، اگر کوئی بھوکا نظر آئے تو اس کو کھانا کھلا دو، اس کو کھانا کھلا دو۔ یہ صفتیں ہیں خدا بند عالم کی کہ جن صفتوں کو اگر ہم اپنے کردار میں اتار لیں گے تو ہمارے کرداروں میں بلندیاں آنے لگیں گی۔ اور یہ تمام صفتیں خدا کو جن ہستیوں نے اپنے کردار میں اتارا، اپنے اعمال میں اتارا، وہ ہستیاں اہل بیت کی ہستیاں تھی، وہ ہستی مولا کائنات کی ہستی تھی۔ پھر جو لوگ صفت خدا کو اپنی زندگی میں اتار لیتے ہیں، پھر ان کے ہاتھ نہیں ید اللہ ہو جاتے ہیں، ان کا چہرہ نہیں وجی اللہ ہو جاتا ہے، نفس اللہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہمیں تاریخ میں نظر آئیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہمیں گھرانے اہل بیت میں نظر آئیں، اور ہمیں تحفے عطا کیے گئے ہیں خدا کے ذریعے سے۔ پہلا تحفہ علم کا تحفہ، ہر جگہ خدا نے نعمتیں عطا کی، مگر آج بیان کروں کہ جو علم پروردگار نے عطا کیا ہے لوگوں کو، وہ علم سب سے زیادہ ضروری ہے۔ آج کے دور میں، آج کے معاشرے میں جو علم خدا نے ہمیں تحفے کے طور پر عطا کیا، ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ علم کو حاصل کریں، کیونکہ قرآن میں سورہ مجادلہ میں 11ویں آیت میں یہ خدا بند عالم کہہ رہا ہے کہ یہاں درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اور درجات کس کے بلند ہوتے ہیں؟ کہ جن کے پاس علم ہوتا ہے، یعنی جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے، جتنا علم انسان حاصل کرتا چلا جائے گا اس کا کردار اتنا بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اب ہمیں نعمتیں عطا کی گئی، پہلی نعمت علم کی عطا کر دی گئی۔ اب ایک چیز ہے ولایت علی۔ ولایت علی
وہ نعمت ہے، وہ تحفہ ہے کہ جو خداوند عالم نے انبیاء کے ذریعے سے رسول تک پہنچایا۔ اب جب رسول تک یہ تحفہ پہنچا ہے تو ایک مرتبہ علامہ امینی الغدیر میں کہتے ہیں کہ میں کئی بار الغدیر میں اس جملے کو بیان کیا، اس بات کو بیان کیا کہ بار بار جب جبرائیل رسول کے پاس آتے تھے تو رسول اللہ جبرائیل سے کہتے تھے کہ اے جبرائیل مجھے اس کام سے باز رکھو، اے جبرائیل مجھے اس کام سے باز رکھو۔ اب کیوں رسول کہتے تھے مجھے اس کام سے باز رکھو، اور کون سے کام سے دور رہنا چاہتے تھے؟ تو جب معلوم کیا گیا تو معلوم ہوا کہ رسول یہ کہہ رہے تھے کہ اے جبرائیل مجھے ولایت علی کا اقرار کروانے سے باز رکھو، دوسرے لوگوں سے علی کی ولایت کا اقرار کروانے سے باز رکھو۔ اب لوگ سوال کریں گے جب ولایت اتنی اہم چیز ہے، اتنی ضروری چیز ہے، تو آخر رسول نے منع کیوں کیا؟ آخر رسول نے اس بات سے انکار کیوں بار بار کیا؟ اس بات سے باز رہنے کی کوشش کیوں کی کہ علی کی ولایت سے دور رکھا جائے، علی کی ولایت کا اقرار کروانے سے مجھے دور رکھا جائے؟ تو جب یہ بات معلوم ہوئی تو کہیں رسول اللہ نے کہا کہ اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ولایت علی کا اقرار کروانے سے دور رکھو، کیونکہ رسول جانتے تھے کہ جب ولایت علی کا اقرار کروایا جائے گا تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ ولایت ناگوار گزرے گی، کچھ لوگ مجمع سے ایسے اٹھیں گے کہ جن لوگوں کو یہ ولایت ناگوار گزرے گی۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب میدان غدیر میں تپتے ہوئے صحرا میں قافلے کو روکا گیا ہے اور رسول منبر پر جا کے من کنت مولا فہذا علی مولا کا نعرہ بلند کیا ہے، تو نعرے کا بلند ہونا تھا، وہاں مجمع میں لوگوں کے چہرے کے رنگ تبدیل ہونے لگے، لوگوں کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا جب اعلان غدیر کر دیا گیا، جب علی کو مولا قرار دے دیا گیا۔ اور بیان کروں کہ کس طریقے سے علی کی ولایت کا اقرار اور من کنتوں کے نعرے سے پہلے جو رسول اللہ نے خطبہ دیا ہے، جو رسول نے منبر پر جا کر غدیر کے اعلان سے پہلے خطبہ دیا ہے، تو کیا خطبہ ہے جس میں رسول اللہ علی کے فضائل کو پہلے بیان کرتے ہیں کہ اے لوگوں میں جو بات ابھی تمہیں بتانے جا رہا ہوں اس سے پہلے تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم علی کو پہچان لو، تم علی کے بارے میں جان لو کہ مولا کی منزلت کیا ہے، مولا کا کردار کیا ہے، علی کس منزل پر فائز ہے، علی کا علم کیا ہے۔ اب رسول منبر پر گئے، جانے کے بعد علی کے فضائل کو بیان کیا۔ اب ایک جملہ رسول کہتے ہیں، مجمع کا رنگ تبدیل ہونے لگا، رسول کہتے ہیں اے لوگوں میں تمہارے درمیان تا قیامت ایک علی مسلط کر کے جا رہا ہوں۔ لوگ پریشان، یا رسول اللہ کیا علی کی عمر اتنی دراز ہو جائے گی کہ تا قیامت علی زندہ رہیں گے؟ اب رسول کہتے ہیں نہیں، تا قیامت علی زندہ نہیں رہیں گے، اے لوگوں میں تمہارے درمیان ایک علی کو مسلط کر کے جا رہا ہوں کہ جو تا قیامت تمہارے درمیان رہے گا، اور وہ علی کچھ اس طریقے سے ہوگا کہ جس کا چہرہ میری طرح ہوگا، جس کا علم علی کی طرح ہوگا، جس کی حکمت حسن کی طرح ہوگی، جس کی شجاعت حسین کی طرح ہوگی، عبادت زین العابدین کی طرح ہوگی، جس کا تبلیغ دین محمد باقر کی طرح ہوگا، جس کی صداقت امام صادق کی طرح ہوگی، جس کا صبر موسیٰ کاظم کی طرح ہوگا، جس کی رضا خدا امام رضا کی طرح ہوگی، جس کا تقویٰ امام تقی کی طرح ہوگا، جس کی نقاوت امام نقی کی طرح ہوگی، جس کی ہیبت حسن عسکری کی طرح ہوگی۔ اور بیدار ذہنوں کے لیے جملہ، اے لوگوں میں تمہارے درمیان اس علی کو مسلط کر کے جا رہا ہوں کہ جس کی غیبت خدا جیسی ہوگی۔ سلوات پڑھیں۔ جس کی غیبت خدا جیسی ہوگی، اس علی کو تم پر مسلط کر کے جا رہا ہوں۔ اور جب رسول نے اعلان کیا ہے کہ علی تمہارے درمیان تا قیامت رہیں گے اور ان علی کے بعد 11 علی اور ہیں جو تمہارے درمیان آئیں گے، تو لوگ پریشان ہونے لگے، رسول سے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم سے ایک علی تو سنبھلتے نہیں ہیں، آپ 11 علی اور ہم پر چھوڑے جا رہے ہیں، یہاں ایک علی تو ہم سے برداشت نہیں ہو رہے، ایک علی کے تو اتنے فضائل ہو گئے، یا رسول اللہ 11 علی کو اور آپ چھوڑے جا رہے ہیں۔ اور مولائے کائنات کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جس کے علم کے بارے میں جتنا بیان کیا جائے اتنا کم ہے۔
راتیں گزر جائیں گی، وقت گزرتا جائے گا، لیکن علی کے فضائل ہیں جو ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ مولا کے فضائل اتنے ہیں کہ نہ جانے کتنی کتابیں ہیں جو آج تک شائع ہوتی گئی، اور ان مجلسوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو کتنے زمانے سے مجلسیں ہو رہی ہیں، لیکن نئے نئے فضائل ہیں مولا کائنات کے جو آج بھی نکل کر سامنے آتے ہیں۔ مولا کے وہ فضائل ہیں جو آج بھی نکل کر سامنے آتے ہیں۔ اور علی کے علم کا کیا کہنا، مولا علی کے نام کا مطلب کیا ہے؟ علی کا مطلب ہوتا ہے بلندی، اور کوئی عام بلندی علی کے نام کا مطلب نہیں ہے۔ علی کے نام کا مطلب وہ بلندی ہے کہ جہاں بلندیاں بھی معراج محسوس کرتی ہیں، جہاں بلندیاں بھی معراج محسوس کرتی ہیں، اس بلندی کو علی کہتے ہیں۔ اور مولا کائنات کا علم بھی اسی بلندی پر فائز تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ معراج پر گئے ہیں تو معراج پہ جانے کے بعد رسول کہتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ عرش پہ ہر کونے پر علی علی لکھا نظر آتا ہے، ہر جانب علی نظر آتا ہے۔ میں دائیں جانب دیکھتا ہوں، مجھے علی لکھا نظر آتا ہے، دوسری جانب دیکھتا ہوں، علی لکھا نظر آتا ہے۔ میں جس جانب اپنی نظر کو موڑتا ہوں، مجھے اس جانب علی لکھا نظر آتا ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے یہ شک ہونے لگا، مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ عرش پر مجھ سے زیادہ لوگ علی کو پہچانتے ہیں، عرش پر مجھ سے زیادہ لوگ علی کو پہچانتے ہیں۔ مجھے یہ گمان ہونے لگا۔ اب رسول نے کہا کہ علی کا نام ہر جگہ لکھا تھا، علی کو لوگ اتنا پہچانتے تھے، یعنی ہر جگہ آپ کو علی ملیں گے۔ زمین پر علی کے فضائل سنا سنا کے ہم پریشان کر دیں گے، اور قبروں میں تو علی نظر آنے ہی ہے، ہر جہاں علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے۔ ہر جگہ مولا کائنات نظر آئیں گے، ہر جہاں علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، اور بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ سلوات پڑھیں۔ فضائل سنا سنا کر ہم آپ کو پریشان کر دیں گے، اور قبر میں مولا خود نظر آ جائیں گے۔ اب رسول معراج پر گئے، ہر جگہ علی لکھا نظر آیا۔ رسول آگے بیان کرتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک دروازے کے قریب میں پہنچا، بہت بلند دروازہ ہے، میں اس دروازے کے قریب پہنچا۔ دروازے کے قریب پہنچنا تھا، میں نے دیکھا سونے کا دروازہ ہے، سنہرا دروازہ ہے، اس دروازے پر سرخ یاقوت کی کنڈی لگی ہے۔ جو دروازہ وہاں موجود ہے، سرخ یاقوت ایک بہت قیمتی پتھر ہوتا ہے، اس دروازے پر سرخ یاقوت کی کنڈی لگی ہوئی ہے۔ اب جب میں نے اس کنڈی کو دیکھا تو میں نے اس کنڈی کی طرف غور کیا، کچھ دیر تک وہیں کھڑا رہا۔ یہاں میں نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ کنڈی اٹھی اور دروازے پر لگی، علی 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 کی صدائیں تھی جو وہاں سے آنے لگی، علی کی صدائیں اس کنڈی سے آنے لگی۔ یہاں کنڈی بجتی تھی، علی علی کا نام آنے لگتا تھا، علی کی صدائیں بلند ہونے لگتی تھی۔ اب میں نے علی کی صداؤں کو سنا۔ لوگ کہتے ہیں کیا ماجرا ہے کہ شب معراج رسول عرش پر گئے، عرش پہ جانے کے بعد دروازے کے قریب گئے، وہاں کنڈی کا علی علی کا بجنا اور علی علی کی آوازوں کا آنا، آخر کیا وجہ ہے؟ کیا خدا اس سے کچھ بتانا چاہتا ہے؟ تو خدا کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ تو جواب ملا، اس علی علی کا اس کنڈی سے آنا، اس آواز کا آنا اس بات کو بتاتا ہے کہ اے لوگوں، اگر کوئی بھولا بھٹکا علی کا دشمن جنت کے دروازے تک آ جائے تو یہ کنڈی اسے بچ بچ کر بتا دے، ارے بھائی واپس جاؤ، یہ گھر علی کا ہے۔ سلوات پڑھے۔ یہ گھر علی کا ہے، یعنی اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو علی کا عشق دلوں میں ہونا چاہیے، مولا کائنات سے محبت ہونی چاہیے۔ اگر علی سے محبت ہوگی تو جنت کے قریب پہنچ جائیں گے، اور اگر علی سے محبت نہیں ہے تو پھر جہنم کی خلقت خداوند عالم نے کر رکھی ہے۔ اب اگر مولا کائنات سے محبت ہے تو کس طریقے سے محبت ہے مولا کائنات سے؟ علی کے عاشق تو ہم اور آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں، مگر کیا اپنے کردار کو اصل عاشق علی جیسا بنا پائے؟ اصل عاشق علی جیسا اپنے کردار کو بلند پائے؟
کر پائے کون ہوتا ہے اصل مولا کا چاہنے والا، کون ہوتا ہے اصل علی کا عاشق؟ مولا کے عاشق تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کی نمازیں کبھی قضا نہیں ہوا کرتی، مولا کے عاشق تو وہ ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کی برائیاں نہیں کرتے، مولا کے عاشق تو وہ ہوتے ہیں کہ جو تمام لوگوں سے نرمی سے بات کیا کرتے ہیں، مولا کے عاشق تو وہ ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کو پریشان نہیں کیا کرتے، دوسروں کی برائیاں نہیں کیا کرتے۔ تو ہمیں اگر اصل علی والا بننا ہے تو کردار کو سنوارنا پڑے گا، کیونکہ قبروں میں مولائے کائنات آئیں گے، قبروں میں علی آئیں گے۔ اب حارث حمدان کا رہنے والا ایک شخص ہے، مولا کے قریب آیا، مولا نے حارث کی جانب دیکھا، اب مولا کہتے ہیں اے حارث، جو اس دنیا سے جائے گا اسے علی کا دیدار ہوگا، کوئی بھی اگر اس دنیا سے گیا تو اسے علی کا دیدار ہوگا۔ حارث نے مولا کی بات تو سنی مگر تھوڑا پریشان تھے، مولا کہتے ہیں کیا بات ہے حارث، میں نے یہ تو کہہ دیا کہ سب کو علی نظر آئیں گے، پریشان کیوں نظر آتے ہو، تم کو بھی علی نظر آ جائیں گے، تم کو بھی میرا دیدار قبر میں ہو جائے گا۔ حارث کہتے ہیں مولا یہ تو سمجھ آتا ہے، مولا ہمیں یہ تو سمجھ آتا ہے کہ جو آپ کے چاہنے والے ہیں آپ ان کو نظر آ جائیں گے، جو آپ سے محبت کرتے ہیں آپ ان کو نظر آ جائیں گے، مگر مولا کیا بات ہے آپ ان کو کیوں نظر آئیں گے کہ جو آپ سے محبت ہی نہیں کرتے، مولا جو آپ کو پسند ہی نہیں کرتے، آپ کی برائیاں کرتے ہیں ممبروں پر جا کر، مولا آپ ان کو کیوں نظر آئیں گے؟ مولا نے حارث کی جانب دیکھا، علی مسکرا کر کہتے ہیں حارث ہم تمہیں نظر آئے نہ آئے ان کو ضرور نظر آئیں گے، اور ان کی قبروں میں آ کر ان کو یہ بتائیں گے کہ اے لوگوں، دنیا میں تو علی کی ولایت کے منکر تھے، دیکھو آج علی قبروں میں آ گئے ہیں، دیکھو آج علی قبر میں آ گئے ہیں، مولائے کائنات قبروں میں آئیں گے، اور یہی ولایت علی ہے کہ جو ہماری قبروں کو روشن کرے۔ کس طریقے سے علی کی ولایت قبروں کو روشن کرتی ہے؟ جب مردے کو رکھ کر قبر میں لوگ چلے جاتے ہیں، تمام عزیز چلے جاتے ہیں، جو مردہ قبر کے اندر ہوتا ہے وہ تنہا رہتا ہے، اکیلا رہتا ہے، بہت اندھیری بہت تاریکی قبر کے اندر۔ اب قبر کو بند کر دیا جاتا ہے، عزیز چلے گئے، بے شک لائٹس قبروں کے اوپر لگا دی جاتی ہے مگر لائٹس اندر تو نہیں جاتی ہیں، وہ اعمال کی روشنی ہے جو قبروں کو روشن کرے گی۔ اور ایک دو اعمال نہیں، زندگی میں جتنے اعمال ہم اور آپ انجام دیتے ہیں وہ اعمال اگر نیک اعمال ہے تو مومن کی قبر کی علامت ہوتی ہے کہ جب مومن قبر میں جاتا ہے، قبر میں تاریکی ہوتی ہے، وہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے، بہت اندھیرا ہوتا ہے، تو ایک مرتبہ ایک نور ہے جو نکل کر سامنے آتا ہے، وہ پریشان کیا بات ہے، یہ نور کیوں نکل کر سامنے آیا، میری قبر روشن ہونے لگی، تھوڑا سکون ملتا ہے، تو جواب ملتا ہے یہ نور تمہاری نمازوں کا نور ہے، یہ نور جو تم نے اپنی زندگی میں نمازیں ادا کی ہیں یہ اس کا نور ہے۔ اب دوسرا نور نکل کر سامنے آتا ہے، ایک مرتبہ دوسرے نور کا نکلنا ہوتا ہے، جواب ملتا ہے یہ نور روزوں کا نور ہے کہ جو تم نے اپنی زندگی میں انجام دیے ہیں، پھر نور نکل کر سامنے آتا ہے۔ اسی طرح زندگی میں جتنے اعمال نیک اعمال انسان نے کیے ہیں اس کا نور نکل کر باہر آنے لگتا ہے، قبر نورانی ہونے لگتی ہے، مگر ایک ایسا نور ہے جو آخر میں باہر آتا ہے، جو تمام قبر کو روشن کر دیتا ہے، وہ خود پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر یہ کون سا نور ہے کہ جس نے میری قبر کو اتنا روشن کر دیا، کہ جس نے تمام پہلے والے نوروں کی روشنی کو کم کر دیا، کہ اتنا روشن نور میری قبر میں آ گیا، میری قبر روشن ہو گئی۔ تو جواب ملتا ہے کہ نور ولایت علی ابن ابی طالب کا نور ہے۔ یہ نور علی کی ولایت کا نور ہے کہ جو ہماری قبروں کو روشن کرے گا، یہ نور ہماری قبروں کو آ کر روشن کرے گا، مگر قبریں کس کی روشن ہوگی؟ جو اصل علی والے ہیں۔ بات یہی آ کر اٹکتی ہے کہ انسانوں کو اپنے اعمال کو سنوارنا ہے، ہمیں اپنے اعمالوں کو سنوارنا ہے، کیونکہ یہ اعمال ہی ہیں جو ہماری اصل مدد کریں گے۔ مولا کے عاشق وہ ہوتے ہیں، اور عاشق علی کہلاتا کون ہے؟ جس کے اعمال اچھے ہوں گے۔ اگر ہمارے اعمال ہی اچھے نہیں تو ہم عاشق علی ہی نہیں، اور مولا تو علی سے محبت کرنے والوں کی قبروں کو روشن کرتے ہیں۔ جب ہم علی کے عاشق بن ہی نہیں پائیں گے تو قبریں کس طریقے سے روشن ہوں گی؟ ہم بہت سکون سے گناہ انجام دیتے ہیں، اپنی زندگی میں کوئی گناہ کرتے ہیں تو یہ سوچ کر نکل جاتے ہیں کہ چلو علی تو ہے نا، ہماری مدد قبروں میں کر دیں گے، رسول تو ہماری نجات کروا دیں گے، ہم مجلسوں میں آتے ہیں،
ہم عزادار حسین ہیں، مگر عزادار اور اصل مولا سے محبت کرنے والے وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اعمال بلند ہوتے ہیں، جن کا کردار بلند ہوتا ہے۔ اور اگر ہمارے کردار بلند ہو گئے تو مولا علی خود ہماری شفاعت کرائیں گے، جناب فاطمہ خود ہماری شفاعت کرائیں گے۔ اور جناب فاطمہ کے علم کے بارے میں اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو اس بیوی کے پاس بے شمار علم موجود ہے۔ اب ہم اور آپ کئی وسیلوں سے دعائیں مانگتے ہیں، کبھی مولا علی کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، کبھی جناب عباس کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں، تمام لوگوں کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں، مگر ایک وسیلہ ایسا ہے کہ جس وسیلے سے ہم نے اور آپ نے دعائیں مانگی ہیں اور وہ دعائیں قبول بھی ہوئی ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ جب یہ ہستیاں موجود تھیں، اہل بیت موجود تھے، تبھی ان لوگوں کے قریب جا کر لوگ ان سے دعائیں کروا کر اپنی دعاؤں کو قبول کروا لیا کرتے ہیں، مگر اس دور میں بھی ایسی روایات، ایسی واقعات سامنے آتے ہیں، نکل کر کہانیاں سامنے آئی ہیں کہ جن واقعات میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ آج بھی وہ ہستیاں ہماری مدد کیا کرتی ہیں، اور وہ ہستیاں ہر وقت ہماری مدد کے لیے تیار ہیں۔ اور شرط کیا ہے؟ سچے دل سے ان ہستیوں سے دعائیں مانگیں۔ اگر دعائیں مانگنے جا رہے ہیں تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بری عادت جو ہم اپنی زندگی میں انجام دیتے ہیں، ہم اس کو ترک کرنے کی قسم کھا لیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اسی بری عادت کو اپنی زندگی سے ہٹا دیں گے، جس بری عادت کو ہم چھوڑ نہیں پا رہے ہیں، اگر ہماری یہ دعا قبول ہو گئی تو ہم اس چیز کو چھوڑ دیں گے، یا پہلے چھوڑنے کی کوشش کریں، یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم اس گناہ کو ابھی سے چھوڑنے کی بات کرتے ہیں۔ اگر ہم نے اس گناہ کو چھوڑ دیا تو ہماری اس دعا کو قبول ہے۔ اور یہ واسطے ہیں اہل بیت کے کہ جو ہمیں نظر آتے ہیں، اور یہ اہل بیت ہر وقت ہماری مدد کرتے ہیں، اور یہ اہل بیت سے محبت ہی ہے کہ جو دنیا کو تو آسان کرتی ہی کرتی ہے، بلکہ آخرت کو بھی آسان کرتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ اہل بیت کی ہستیاں ہیں کہ جو ہر وقت ہماری مدد کرتی ہیں، اور ایک وسیلہ جناب فاطمہ الزہرا کا وسیلہ ہے، جس وسیلے سے ہم اور آپ دعائیں مانگتے ہیں۔ ایک واقعہ سامنے آیا، کتابوں میں موجود ہے کہ ایک بچی تھی جو کافی اونچائی سے گر گئی تھی، اور گرنے کے بعد جب اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ اس کی پسلیوں میں چوٹ لگی ہے اور پسلیاں زخمی ہو چکی ہیں۔ وہ اب اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکتی تھی، تقریباً 6 مہینے تک ہاسپٹل میں رہی۔ اب ڈاکٹرز نے کہا کہ اب آپ اس کو گھر لے جائیے، مگر گھر لے جانے کے بعد ابھی بھی یہ صحیح نہیں ہو پائے گی، کافی وقت لگے گا، 6 مہینہ، سال بھر، 2 سال، کم سے کم اتنا وقت لگے گا اس کو صحیح ہونے میں، آپ اس کو لے کر گھر چلے جائیں۔ اب ماں باپ اس کو گھر لے کر آئے، گھر لے کر آنا تھا، بستر پر لٹایا، بہت بیمار ہے، یہاں تک کہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی، کیونکہ بیویوں اصلی وہ جگہ ہوتی ہے کہ اگر انسان ہلنے کی بھی کوشش کرے اور وہاں چوٹ لگی ہو نا تو انسان تڑپ جاتا ہے، انسان ہل بھی نہیں پاتا ہے۔ ماں باپ نے کہا کہ چلو ہم اس کو گھر تو لے آئے، چلو اس کی تیمارداری کرنے کے لیے، اس کی خیال رکھنے کے لیے ہم کسی کو رکھتے ہیں، کسی خادمہ کو رکھتے ہیں۔ اب جب دیکھا گیا تو ایک خادمہ تھی جو نظر آئی، اب اس کو بلایا گیا، گھر میں بلایا گیا، اب اس سے کہا گیا کہ اس کا تمہیں خیال رکھنا ہے۔ اس کے قریب آئی، آنے کے بعد اس کا خیال رکھتی تھی، اسے کھانا کھلاتی تھی، لباس تبدیل کرواتی تھی، تمام کام تھے جو وہ کرتی تھی۔ ایک دن اس کو خیال آیا کہ میں جانوں تو صحیح کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ بچی اتنی بیمار ہے، ابھی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، کیا وجہ ہے کہ اپنی جگہ سے ہل تک نہیں پاتی ہے۔ اس نے سوال کیا تو اس کی ماں بتاتی ہے کہ یہ کافی اونچائی سے گر گئی تھی اور اس کی پسلیاں زخمی ہو چکی ہیں اور کافی وقت لگے گا اس کو صحیح ہونے میں، یہاں تک ڈاکٹرز نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کبھی صحیح نہ ہو پائے۔ جب اس کو معلوم ہوا، اہل بیت کے چاہنے والی تھی وہ خادمہ، اب جب یہ بات معلوم ہوئی تو ایک مرتبہ وہ کہتی ہے کہ جب تمہیں یہ چوٹ لگی ہے تو جاؤ، جا کر اہل بیت کے وسیلے سے دعا مانگو، کوئی ڈاکٹر کام نہیں آئیں گے، کوئی دوائیاں کام نہیں آئیں گی، اگر کوئی فائدہ نہیں کر رہا ہے تو جاؤ در اہل بیت پر، ان ہستیوں سے مانگو کہ جو تمام لوگوں کو عطا کرنے والے ہیں۔ اب اس بیوی نے بتایا، خادمہ کا بتانا تھا کہ ایک مرتبہ اس کی ماں آئی اور آنے کے بعد اس بچی کے قریب کھڑی ہو گئی۔ اب جب خادمہ کو معلوم ہوا ہے کہ یہ اتنی تکلیف میں ہے، اتنی زخمی ہے، تو خادمہ ایک مرتبہ گریہ کرنا شروع کرتی ہے، رونے لگی، تڑپ تڑپ کر
اثر ہوتی ہے. ایک مرتبہ غش کھا کر گر گئی. جب غش سے ہوش میں آنا تھا وہ ہوش میں آئی ہے تو والدین نے سوال کیا ہے کہ کیا وجہ تھی, اتنا گریا کیوں کر رہی تھی, کیا ہماری بیٹی کے غم پر تم رو رہی تھی؟ تو وہ کہتی ہے ہاں, آپ کی بیٹی کی اتنی تکلیف دیکھ کر تو مجھے افسوس ہوا, مگر میں گریا اس وجہ سے کر رہی تھی کیونکہ جب میں نے آپ کی بیٹی کی یہ ٹوٹی پسلیاں دیکھی ہے نا تو مجھے جناب فاطمہ زہرا یاد آ گئی. مجھے میری وہ بیوی یاد آ گئی کہ جس کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی. شکم میں جناب محسن تھے اور اس بیوی پہ دروازہ گرا دیا گیا تھا, چلتا ہوا در گرا دیا گیا تھا. اب ایک مرتبہ اس نے بیان کیا کہ جائیے جا کے جناب فاطمہ کے وسیلے سے دعا کریے, یہاں تک کہ وہ خادمہ خود مصلی بچھا کر عبادت کرنی شروع کی, اس بچی کے لیے دعائیں کرنی شروع کی. ابھی دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ بچی دوڑتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر آئی ہے اور آنے کے بعد باپ سے لپٹ گئی. باپ نے دیکھا, باپ بڑا خوش ہوا کہ اتنی جلدی تمہیں شفا مل گئی, ابھی تو اس کی دعا مکمل نہیں ہوئی. وہ بچی کہتی ہے بابا جان ابھی میرے کمرے سے کوئی نکل کر گیا ہے. وہ کہتے نہیں کمرے سے تو کوئی نہیں نکلا. وہ کہتے نہیں کمرے سے بابا ایک خاتون تھی جو میرے پاس آئی تھی اور اس نے پورا نقاب لے رکھا تھا, پورے پردے میں تھی. بابا میرے قریب جب آئی ہے نا تو میرے قریب بستر پر بیٹھی ہے اور بیٹھنے کے بعد میرے جسم کو اپنے ہاتھوں سے سہلانا شروع کیا ہے. بابا جیسے جیسے وہ میرے زخموں کو سہلاتی تھی نا, اے بابا ارے مجھے سکون ملتا جاتا تھا, میری بیماری دور ہوتی تھی. بابا ارے میرا زخم ختم ہوتا جاتا تھا. اب اتنا سننا تھا, ایک مرتبہ وہ کہتی ہے بابا ارے میں روتی اس وجہ سے ہوں کیونکہ وہ بیوی جو میرے قریب آئی تھی نا بابا اس نے مجھے تو صحیح کر دیا مگر اس نے اپنا ایک ہاتھ اپنی پسلیوں کے قریب رکھا تھا. اے بابا ارے مجھے دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہو. ہاں بیویوں, ہاں بیویوں, ارے اس طریقے سے یہ اہل بیت ہماری مدد کرتے ہیں. اور یہ ایام وہ ایام ہے کہ جب اربعین قریب ہے. اب دعا کریں کہ بے شک اس برس تو ہم کربلا نہیں جا پائے مگر اگلے برس ہمیں اربعین امام حسین کے روضے پر نصیب ہو. کون ہے امام حسین؟ بے شک امام کے روضے کو جب ہم دیکھتے ہیں نا تو بہت سی لائٹس ہے جو امام کے روضے پر لگی ہے, مگر روشنی کو دیکھ کر, اس روشنی کو دیکھ کر اس غلبے میں نہ آ جائیے گا کہ جو قبر کے اندر حسین موجود ہے ارے اس کو کوئی زخم نہیں, کہ وہی حسین ہے کہ جو صبح سے لاشیں پہ لاشیں اٹھا کر خیمے میں لایا, کبھی کریل جوان کا لاشا لایا, کبھی قاسم کی پامال لاش کو لایا, ارے کبھی چشمائے علی اصغر کو لے کر آیا. ہاں بیویوں, ارے وہ ایام ہے کہ جب بیویاں کربلا لوٹ کر آئی ہیں. زینب کربلا لوٹ کر آئی. زینب کون بیوی ہے؟ جس کو ام المصائب کہتے ہیں. ارے ام المصائب کیوں کہتے ہیں جانتی ہیں بیویوں؟ تاریخ میں کوئی ایسی بیوی نظر نہیں آئی جس کو ام المصائب کہا گیا ہو. ارے کیونکہ جناب زینب وہ بیوی ہے کہ جنہوں نے نانا کی شہادت کو بھی دیکھا, بابا کے ضرب لگتے ہوئے بھی دیکھا, ارے ماں کی شکستہ پہلو کو بھی دیکھا, حسن کے ٹکڑے ٹکڑے جگر کو بھی دیکھا, اور اپنے بھائی حسین کو 70 قدم کے فاصلے سے ارے سوا ہوتے ہوئے دیکھا. بیویوں, ارے جناب زینب سے کم مصیبتیں نہیں ڈھائی گئی ہے. ابھی کربلا میں شہادتیں ختم ہوئی تھی, اب بیویوں کو سوار کر کے بازاروں میں لے جایا گیا, سروں سے چادریں چھین لی گئی. ارے امام سجاد الشام الشام کہہ کر کیوں روتے تھے؟ کیونکہ اسی قافلے میں حسین کی وہ 4 سالہ بچی سکینہ تھی کہ جس کو دعاؤں میں امام نے مانگا تھا. جانتی ہے امام الشام کہہ کر کیوں روتے تھے؟ امام کہتے ہیں میں نے جب بھی شام کا نام سنا نا تو میرا دل گھبرانے لگا, ارے میں تڑپنے لگا. امام کہتے ہیں وجہ یہ تھی کہ شام کے بازار میں ارے جس کا دل چاہتا تھا آگے آتا تھا, ایک ہاتھ سے سکینہ کے بالوں کو پکڑتا تھا, ارے دوسرے سے تماچے مارتا تھا, دوسرے سے تماچے مارا کرتا تھا. اور امام نے ماں کر کہتے ہیں کہ میرے بابا 7 ایسی چیزیں تھی جن پر بہت روتے تھے, بہت گریا کیا کرتے تھے. بیان کروں ایک بات کون سی
ارے شام کے بازار میں امام کہتے کہ جب ہم شام کے بازار میں پہنچے ہیں نا تو ہمارے ارد گرد ارے لوگ حلقہ بنا لیتے تھے، لوگ اکٹھا ہو جاتے تھے، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا تھا، کسی کے ہاتھ میں تیر ہوتا تھا، کسی کے پاس خنجر ہوتا تھا۔ ارے جیسے ہی ہم میں سے کوئی حسین کا نام لیتا تھا ارے ہمیں نیزے چھپائے جاتے تھے، ہمیں ہدیہ دی جاتی تھی۔ ارے وہ وقت آیا کہ جب جناب زینب نے یزید سے کہا کہ میری 3 شرطیں ہیں، اس میں سے ایک شرط یہ تھی کہ ایک مکان خالی کرا دو، ایک گھر خالی کرا دو، ارے جس میں زینب اپنے ماجائے کا ماتم بن سکے۔ ارے گھر خالی ہوا، ایک مرتبہ زینب نے مجلس رکھی، تمام بیویاں مصائب پڑھتی نظر آئی۔ اب ایک مرتبہ تبرکات آئے، سر آنے شروع ہوئے، ارے کبھی چشمہ سر آیا، رباب نے آغوش میں لیا، قاسم کا سر آیا، ماں آغوش میں لے کے کہتی ہے قاسم ارے جب گئے تھے تو چہروں پر یہ ٹاپوں کے نشان نہیں تھے، مگر قاسم ارے جب لوٹ کر آتے ہو تو تمہارا چہرہ زخمی ہے۔ بیویوں تمام سر آ گئے، حسین کا سر آیا، زینب نے لے لیا، اور ایک مرتبہ علی اکبر کا سر آیا، ماں نے بڑھ کر لے لیا، مگر شام کی عورتیں کہتی ہے کہ 2 سر ایسے آئے ارے جن کو لینے والا کوئی نہیں تھا۔ اور شام کی عورتیں کہتی ہے جب ان سروں کو دیکھا ہے نا تو وہ عورتیں کہتی ہے کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے، ارے کیا ان سروں پہ لینے والا کوئی نہیں ہے۔ زینب تڑپ گئی، ہاتھوں کو سر پر مارا، اے بیویوں ارے میں ان بچوں کی ماں زینب ہوں، یہ میرے آنو محمد ہے۔ ایک مرتبہ جب تمام سر آ گئے تو جب تمام بیویاں کربلا پہنچی ہے نا تو کربلا پہنچنا تھا، سجاد کو غم تھے کئی باتوں کے، امام سجاد بہت تڑپے ہیں، قبروں کے درمیان سجاد گئے، جانے کے بعد قبروں کے درمیان کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے علی اکبر ارے سینے پر برچی کھانا آسان تھا، اے قاسم ارے گھوڑوں سے لاش کو پامال کروانا آسان تھا، اے اصغر ارے نشیشوں کا تیر کھانا آسان تھا، ارے قبروں میں زلزلہ آیا، اے سجاد ارے جب یہ سب آسان تھا تو بتا مشکل کیا تھا۔ سجاد کہتے ہیں بابا ارے میری ماں بہنوں کا بے مقرہ چادر ظالم کے دربار میں جاتا دیکھنا بابا آسان نہ تھا۔ سيعلمون الذين ظلموا هل ينقلبون وينقلبون على لعنة الله على قوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پالنے والے تجھے واسطہ ہے بارہ امام کا کہ جو سفر میں ہے ہم لوگوں کو اپنی منزلوں تک حفظ و امان کے ساتھ پہنچا۔ اے میرے پالنے والے تجھے واسطہ ہے آپ میرے بیمار کی بیماری کا کہ جو بیمار ہے انہیں شفائے کامل عطا فرما۔ اے میرے معبود تجھے واسطہ ہے رباب کی دی ہوئی گود کا کہ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد صالحہ عطا فرما۔ آج کے وقت کی جو سب سے ضروری دعا ہے تمام لوگوں کے لیے کہ جو ہمارا آخری امام کر دے گا